ڈیئر نائنتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن. اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 4 سیرت طیبہ، پیغمبروں کی تبلیغی مساعی. آج ہم جس پیغمبر کے بارے میں پڑھیں گے آج کی کلاس میں وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کی کتاب کے اندر صرف 4 خاص پیغمبروں کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں سب سے پہلے حضرت نوح تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تبلیغی دور پڑھا. آج ہمارا لاسٹ جو پیغمبر ہے جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سٹارٹ کرتے ہیں. جن بچوں کے پاس ابھی بک نہیں ہے وہ رجسٹر کے اوپر نوٹس بنا سکتے ہیں تاکہ جب وہ بک خرید لیں تو وہ ان کے لیے مزید آگے تیاری کرنے میں آسانی ہو. جب تک آپ کے پاس بک نہیں ہے آپ نوٹس بنا لیں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب عیسیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عیسیٰ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نجات دینے والا، بچانے والا، یا ایسا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شفا دینے والا بھی. وہ مقدس ہستی جس کے ذریعے شفا اور برکت ظاہر ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے نام کا مطلب یہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم، جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ایک ہیں. اب اولو العزم کہتے ہیں مضبوط ارادے والے کو، مضبوط ہمت اور حوصلے والے کو. جلیل القدر کہتے ہیں معزز کو، بہت زیادہ عزت والے کو. مقدس کہتے ہیں پاک اور قابل احترام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی تھے جو بہت زیادہ صبر کرنے والے، مضبوط ارادے والے، بہت ہی معزز، عزت دار، پاک اور قابل احترام رسول تھے. آپ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل کے کئی پیغمبر خوشخبری دیتے چلے آئے تھے. اب بنی اسرائیل جو ہے یہ قوم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہ ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی پڑھا تھا. قرآن مجید کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ ایک پہلا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اب قرآن مجید کی روح سے یعنی قرآن مجید کے مطابق قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنا باپ کے جو ہے وہ پیدا ہوئے. حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ تھی. ان کی ولادت کہتے ہیں پیدائش کو، قدرت کاملہ کا اعجاز تھی. اب قدرت کاملہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اعجاز معجزہ تھی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا کلمہ تھے. اب یہاں پہ رحمت سے مطلب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھے، ایک کرم تھے، نعمت تھے، ٹھیک ہے. اور کلمہ کہتے ہیں حکم الہی کو. میں نے آپ کو ایک چیز پہلے بھی بتائی تھی کہ ہر لفظ کا مطلب جملے کی نوعیت کے اعتبار سے بدل جاتا ہے. اب اس پوری لائن کا مطلب کیا ہوا اس کو سمجھیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا کلمہ تھے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھے، لوگوں کے لیے رحمت تھے، نعمت تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص حکم تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا کہ ان کو بنا باپ کے پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص حکم تھا. اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مقصد لوگوں کی ہدایت تھی، ان کو راہ راست پہ لانا تھا. لقب مسیح پایا اور نام عیسیٰ یسوع ہے. اب یسوع جو ہے یہ غیر عربی نام ہے، یعنی کہ عیسیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور یسوع جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. ان دونوں کا مطلب جو ہے وہ ہے نجات دینے والا، بچانے والا، شفا دینے والا. اب یہ لقب جو ہے، لقب کیا ہوتا ہے؟ عزت یا پہچان کے لیے دیا گیا دوسرا نام. جیسے حضرت عمر کا جو لقب تھا وہ فاروق تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو لقب ملا وہ تھا مسیح، یعنی نجات دینے والا، شفا دینے والا، بچانے والا. مسیح برکت دینے والا، شفا دینے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مقدس ہستی ہیں جس کے ذریعے شفا اور برکت ظاہر ہو. شیر خوارگی ہی کے دور میں لوگوں سے باتیں کی اور ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی. اب شیر خوارگی کون سا دور ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، وہ جو اس کا دور ہوتا ہے اس کو شیر خوارگی یعنی انگلش میں انفینسی پیریڈ کہتے ہیں. اس دور میں بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جو صرف نہ بول سکتا ہے نہ کسی کو پہچانتا ہے. اس دور میں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ جو اس کا دور ہوتا ہے اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انفینسی پیریڈ اور اردو میں کہتے ہیں شیر خوارگی کا دور.
جب اس کو کسی ماں کے سوا کسی کا نہیں پتہ ہوتا، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، اس دور میں انہوں نے باتیں کی، کلام کیا، یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ تھا، اور اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دیے جانے اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا۔ اب کتاب بھی نازل ہوئی ان کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتاب ان پہ نازل ہوئی، اور ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا۔ یعنی نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبوت کو انگلش میں کہتے ہیں پروفیٹہڈ، یعنی کہ ان کو دین کی تبلیغ کا ذمہ بھی ان پہ لگایا گیا کہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کہتے ہیں پہلے، بنی اسرائیل اعتقاد اور اعمال کے لحاظ سے برائیوں میں مبتلا تھی۔ اب اعتقاد کا مطلب ہوتا ہے ایمان اور عقیدہ، کہ انسان کیا سوچتا ہے، کیا تصور کرتا ہے، اور اعمال کہتے ہیں کاموں کو، کہ انسان کیا کام کرتا ہے۔ اب بنی اسرائیل جو تھے وہ گمراہ تھے، ٹھیک ہے، اور وہ برائیوں میں، غلط کاموں میں گرفتار تھے، حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے پیغمبروں کے قتل پر دلیر ہو گئے تھے، یعنی بہادر تھے، بہادری سے ان کا قتل کر دیتے تھے۔ جھوٹ، فریب، بغض، حسد جیسی بد اخلاقیوں کو اخلاق سمجھتے، یعنی اچھا سمجھتے، اور ان پر فخر کرتے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے، اب مذہبی پیشوا یعنی دین کے رہنما، جو لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے دینوی لالچ کی خاطر اللہ کی کتاب توریت کو بدل ڈالا، نیز حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا۔ اب دین کے جو رہنما تھے اس وقت، انہوں نے کیا کیا کہ صرف دین سکھانے کے نام پہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب تھی، جو نازل کی گئی تھی توریت، اس کے اندر رد و بدل کر کے اسے بدل دیا اور حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حلال اور حرام کا فرق بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہدایت کے لیے منتخب کیا تو انہیں کتاب اللہ یعنی انجیل سے نوازا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ انجیل، ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی، کتاب اللہ جو تھی وہ ہے انجیل، اور زمانے کے حالات کے مطابق قوم کی رہنمائی کے لیے انہیں معجزات بھی عطا فرمائے گئے۔ سب سے پہلے ان کی بغیر باپ کے پیدائش ہوئی، اور ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آسمانی کتاب یعنی کتاب اللہ سے نوازا جس کا نام انجیل تھا، وہ ان کے اوپر نازل ہوئی، اور پھر ان کو قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، اور ساتھ ہی انہیں معجزات بھی عطا فرمائے۔ اب معجزات کیا ہوتے ہیں؟ معجزات معجزے کی جمع ہے، اور معجزات ایسے کام ہوتے ہیں، وہ حیرت انگیز کام جو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوں، یعنی عام انسان کے بس میں کی وہ بات نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف نبیوں کو ہی دیے گئے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ کے معجزے پڑھے تھے 2، اب حضرت عیسیٰ کے۔ نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغام ہدایت اور تبلیغ حق کی خدمت انجام دیتے ہوئے اپنی قوم کو بری عادتوں سے اجتناب کرنے، مال و دولت کی لالچ سے بچنے اور عیش پسند زندگی سے باز رہنے کا سبق دیتے رہے، لیکن بنی اسرائیل پر ان کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جس طرح باقی نبیوں کا ہم نے جو ہے وہ تبلیغی دور پڑھا، سب نے ان کو ہر نبی کے دور میں دیکھا کہ ہر قوم جو ہے ان کی نافرمانی کرتی تھی، ان کی تعلیمات کو ٹھکراتی تھی، رد کرتی تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی ان کی تعلیمات کو رد کیا، اور جبکہ آپ کا مقصد تھا، حضرت عیسیٰ کا مقصد تھا کہ وہ قوم کو بری عادتوں سے بچے رہنے کا حکم دیتے تھے، لیکن وہ ان کے اوپر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ آپ نے یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ مال و دولت کی لالچ سے بچو، عیش والی زندگی سے بچو، لیکن ان کے اوپر ان باتوں کا کوئی اثر نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخالفتوں کے باوجود اپنے فرض منصبی، اب منصب کہتے ہیں ذمہ داری کو، عہدے کو، تو اب ذمہ داری سے متعلق کوئی کام، اب ذمہ داری کیا لگائی گئی تھی ان کے اوپر؟ دین کی تبلیغ کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی دین کی تبلیغ کی جو ذمہ داری تھی اس سے پیچھے نہ ہٹے، اور شب و روز بنی اسرائیل کی بستیوں میں پیغام حق سناتے رہے۔ شب و روز کا مطلب ہوتا ہے رات دن۔ بنی اسرائیل یعنی جو قوم تھی ان کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، مگر بدبخت بنی اسرائیل اپنی سرکشی یعنی نافرمانی، سرکشی کہتے ہیں نافرمانی کو، اپنی سرکشی، انبیاء کرام علیہ السلام سے دشمنی اور تعلیم الہی سے بغاوت، یعنی اللہ کی تعلیم، اللہ کی تعلیمات سے بغاوت کی وجہ سے حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، راضی نہ ہوئے، یعنی انہوں نے ہر بات کو، ہر چیز کو، ہر تعلیم کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا۔
چھوٹی سی جماعت کے علاوہ ان کی قوم کی اکثریت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ بغض و حسد کو اپنی عادت بنا لیا۔ صرف چند لوگ تھے، صرف چند لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز بنے، باقی سب نے آپ سے حسد کیا اور آپ کی تعلیمات کی مخالفت کی۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ اس کا نیکسٹ پارٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔